السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله مولانا العظيم۔ تین آیت کریمہ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی۔ یہ آیت نمبر 96، 97، 98 ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، بلکہ اے نبی تو انہیں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص پائے گا، یعنی لالچی پائے گا۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گرچہ یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذابوں سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اے نبی تم کہہ دو کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے تیرے دل پر وہ پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کو سچا بتانے والا، تصدیق کرنے والا اور ایمان والوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے۔ یعنی جو جبرائیل کا دشمن ہے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ تعالیٰ ہے۔ ان آیت کریمہ سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ یہودی لمبی لمبی عمر کی خواہش کرتے ہیں۔ تو اس سے جو یہ بات ظاہر ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی کی لالچ میں پڑ کر کے لمبی عمر چاہنا یہ مسلمانوں کی یعنی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیوں کی صفت ہے اور یہودیت کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو مشرکین سے بھی زیادہ لمبی عمر کو چاہتے ہیں۔ مشرکین تو اتنی لمبی عمر کو نہیں چاہتے جتنا کہ یہ چاہتے ہیں، کیونکہ ان منکروں کے لیے دنیا جنت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الدنیا جنت للکافر والسجن المؤمن۔ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور ان کی تمنا اور کوشش یہ رہتی ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ رہے۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منافق کو دنیاوی زندگی کی حیات کافر کی حرص سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جو منافق ہوتا ہے نا، اعتقادی منافق، باہر سے تو مسلمانوں کا دوست ہوتا ہے اور اندر سے مسلمانوں کا اور اسلام کا دشمن ہوتا ہے۔ اس کے دل کے اندر اسلام کی مسلمانوں کی کٹ کٹ کر یعنی عداوت اور دشمنی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کافر سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کا لالچی ہوتا ہے۔ اب یہودی چونکہ یہ اعتقادی منافق ہے اور عیسائی بھی اعتقادی منافق ہوتے ہیں، مسلمانوں سے اور اسلام سے ان کو سخت نفرت ہوتی ہے۔ میں سارے یہودیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اکثریت ان میں کی ایسی ہی ہوتی ہے۔ یہودی تو 1000 سال کی عمریں چاہتے ہیں،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ان کو یہ لمبی عمر دے بھی دی جائے، 1,000 سال کی یا 2,000 سال کی، یہاں تو اللہ نے مثال کے طور پر بیان فرمایا کہ 1,000 سال، 10,000 سال کی بھی اگر ان کو عمر دے دی جائے، تب بھی جو ہے ان کی عمر کا لمبی ہونا ان کو عذاب سے بچا نہیں سکتا اور عذابوں سے چھڑا نہیں سکتا، کیونکہ ان کا اعتقاد درست نہیں ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ان کا ایمان و یقین نہیں ہے۔ اس لیے کہ کفار تو آخرت پر یقین تو رکھتے ہی نہیں، مگر انہیں یقین تو تھا، لیکن ان کی کالے کرتوتے کی وجہ سے جو بات سامنے تھی، اس لیے وہ موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ یہودی جو ہے نا موت سے بہت زیادہ ڈرتے، بے انتہا ڈرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس کے برابر بھی عمر اگر وہ پالے تو وہ عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن کریم میں ابلیس کے متعلق بیان فرمایا، اس نے کہا نا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھ کو قیامت تک، یعنی لوگوں کے اٹھائے جانے تک کے مجھ کو مہلت دے دے، مجھ کو عمر دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انک من المنظرین، چل جا، میں نے تجھ کو جو ہے نا مہلت دے دی، تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ تو ابلیس اور ابلیس کے پیروکار جو ابلیس کی اتباع کرتے ہیں، یعنی شیاطین، تو اللہ نے ان کو بھی لمبی لمبی عمر دے دی۔ تو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کفار سے اور ان یہودیوں سے جو یہ اعمال کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تمام بندوں کے اچھے اعمال کو بھی بخوبی جانتا ہے اور برے اعمال کو بھی اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے۔ اچھے اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اچھی جزا دے گا، یعنی بدلہ دے گا، اور برے کام کرنے والوں کو اللہ رب العزت ویسی ہی سزا دے گا۔ اب اللہ رب العزت نے آیت نمبر 97 میں اور 98 میں یہودیوں کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو دشمنی ہے اس کو بیان فرمایا، کیونکہ یہودی جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، ویسے آج بھی جو ہے یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں۔ امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بتایا تھا، اس وقت ان کے جواب میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الدر منصور میں ابن جریر سے اور ابن ابی حاتم سے اور ابو نعیم سے اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو نعیم نے اور امام بیہقی نے دونوں نے اپنی دلائل میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت نقل فرمائی ہے، یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئسچن کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ ہی اس کا جواب دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے فرمایا بہتر ہے جو چاہو پوچھو، کیونکہ آپ تو اللہ کے نبی تھے تو آپ کو اللہ کی جانب سے علم ہوتا تھا، وحی نازل ہوتی تھی، آپ کو بتا دیا جاتا تھا۔ مگر حضور نے فرمایا کہ یہ عہد کرو، پکا وعدہ کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں تو تم میری نبوت کا اقرار کرو گے، میری نبوت کو تسلیم کرو گے اور میری فرما برداری میں لگ جاؤ گے، میری اطاعت کرو گے، اور میں جس دین کو لے کر کے آیا ہوں اس دین پر تم چلو گے۔ ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور عہد دیا، پکا پختہ عہد کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ کی شہادت کے ساتھ، گواہی کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر
انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا پہلے تو یہ بتائیے کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، یعنی یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے، تو یہودیوں نے کہا کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، کان کھول کر سنو، جب یعقوب علیہ السلام عرق النساء کی بیماری میں سخت بیمار ہوئے۔ عرق النساء اس بیماری کو کہتے ہیں جو پیچھے کی طرف سے کلہے سے جو ہے نا یعنی نیچے کی طرف جاتی ہے، نس کی ایک بیماری ہوتی ہے وہ، جس کی وجہ سے آدمی کو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، درد سخت رہتا ہے۔ ایک دفعہ جو ہے کچھ سال پہلے مجھ کو بھی جو ہے یہ تکلیف ہو گئی تھی، تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک دوائی میں نے استعمال کیا تھا، اللہ رب العزت نے مجھ کو شفا عطا فرمائی۔ تو کہا کہ جب یعقوب علیہ السلام عرق النساء کی بیماری میں سخت بیمار ہوئے تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مرض سے شفا دے گا تو میں اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کھانے کی اور سب سے زیادہ محبوب چیز پینے کی چھوڑ دوں گا۔ جب تندرست ہو گئے تو اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا جو آپ علیہ السلام کی پسند خاطر تھا چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں اللہ کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری بتاؤ یہ سچ ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ بالکل سچ ہے۔ آپ نے جو ہے نا بالکل صحیح فرمایا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے جو ہے تورات نازل ہونے سے پہلے اسی کو جو ہے چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے قسم کھائی تھی مرغوب چیز اگر بیماری سے اچھا ہو جاؤں تو چھوڑ دوں گا، کھانے کی پینے کی جو چیز ہوتی ہے وہ بھی چھوڑ دوں گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھانا اور اسی طریقے سے جو ہے اس کا دودھ پینا چھوڑ دیا تھا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے نا بالکل سچ فرمایا ہے۔ بہرحال تو یہودیوں نے کہا کہ اب آپ ہمارا اگلا سوال سنیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت اور مرد کے پانی کی کیا کیا کیفیت ہوتی ہے، یعنی مرد کا جو نطفہ ہوتا ہے، منی ہوتی ہے، اس کا رنگ کیسے ہوتا ہے، اور عورت کی جو منی ہوتی ہے اس کا جو پانی ہوتا ہے اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے، اور لڑکا کب پیدا ہوتا ہے اور لڑکی کب پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے سوال جو ہے نا کیسا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سنو، مرد کا پانی گاڑھا ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے، اور عورت کا پانی پتلا اور پیلے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ان میں سے جو بھی پانی جس پانی کے اوپر غالب آ جاتا ہے اس کے مطابق پیدائش ہوتی ہے، اور شکل بھی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ رب العزت کے حکم سے نرینہ اولاد پیدا ہوتی ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور عورت کا پانی مرد کے پانی کے اوپر غالب آ جائے تو اللہ رب العزت کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور تقریباً شکل بھی جو ہے نا ویسی ملتی جلتی بھی ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سچ بتاؤ کیا میرا یہ جواب صحیح ہے؟ سب یہودیوں نے قسم کھا کر قبول کیا کہ بے شک آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، آپ نے بجا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے ان دونوں باتوں پر اللہ کو گواہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ اب فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس نبی کی خاص نشانی کیا ہے، اس نبی کی خاص علامت کیا ہے، اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوتی ہے اس وقت میں اس کا دل جاگتا رہتا ہے، اس وقت میں اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ تمہیں اس رب کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی بتاؤ میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے کہا، قسم کھا کر کے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے
تو آپ کی آنکھ بند ہوتی تھی لیکن آپ کا دل جاگا رہتا تھا۔ تو اس نشانی کو، اس صفت کو اللہ نے تورات میں حضور کی اس دنیا سے آنے سے پہلے بیان فرما دیا تھا، اور یہودی اس چیز کو جو ہے نا جانتے تھے، اور آج بھی یہودی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور خوبیوں کو، نشانیوں کو جانتے ہیں، لیکن چونکہ سرداری کا مسئلہ ہے، دین اسلام کو اگر قبول کر لیں گے تو ساری سرداری، ساری حکمرانی، دنیا کے اوپر جو حکمرانی کر رہے ہیں، سارا پیسہ جو ہے نا ان کا ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کو سیدھے راستے پر چلنا پڑے گا۔ انانیت کا مسئلہ یہاں پر آتا ہے۔ تو جس آدمی کے اندر انانیت ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، تو وہ کبھی اپنی سرداری سے جو ہے نا باز نہیں آتا، وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میری سرداری ختم ہو جائے۔ یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے، ایک تکبر کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر کے آتا ہے، تو اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میرا ولی جبرائیل علیہ السلام ہے، وہی میرے پاس وحی لے کر کے آتے ہیں، اور وہی تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے پاس اللہ رب العزت کے پیغام لاتے رہے۔ تو حضور نے فرمایا، اے یہودیو سچ کہو، کیا یہ میں نے صحیح فرمایا؟ کیا میں نے یہ صحیح کہا؟ انہوں نے قسم کھا کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جواب تو درست ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، آپ نے بجائے ارشاد فرمایا، لیکن جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ کیا کہا یہودیوں نے؟ لیکن جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہ سخت خوریزی، سخت احکام لے کر کے آتا رہتا ہے، اس لیے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، نہ آپ کی بات مانیں گے۔ دیکھو عہد کو یہیں پر توڑ دیا۔ پہلے عہد دیا تھا نا کہ اگر آپ نے صحیح صحیح جواب دے دیا تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے، ہم آپ کے راستے پر چلیں گے، لیکن وہیں پر اسی مجلس میں انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ اور آج بھی یہودیوں کی یہی صفت ہے، ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اقوام عالم کے سامنے یعنی عہد کریں گے اور عہد دیں گے، لیکن وقت آنے پر معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پرانی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانی ہوتی ہے۔ ایک نشانی یہ ہوتی ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو وعدے خلافی کرے، واذا تؤمن خان، اور جب اس کے پاس میں امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، واذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرے تو گالی دے۔ یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ نشانیاں منافق کی جو ہے نا ہمارے اندر بھی، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے جو ہے نا ان نشانیوں کو نکالیں۔ پھر یہودی یہ کہنے لگے کہ اگر آپ کے پاس میکائیل علیہ السلام وحی اگر لے کر کے آتے ہیں، جو رحمت لے کر کے آتے ہیں، بارش لے کر کے آتے ہیں، پیداوار وغیرہ لے کر کے آتے ہیں، بادل وغیرہ لے کر کے آتے ہیں، جو بارش کو برساتے ہیں اور بارش کی وجہ سے جو ہے نا پیداوار ہوتی ہے، جو ہمارے دوست ہیں، یہودی کیا کہنے لگے کہ میکائیل ہمارے دوست ہیں، تو ہم جو ہے نا آپ کی تابعداری اور اطاعت کر لیتے، ہم آپ کی تابعداری اور اطاعت کر لیتے، لیکن آپ کے پاس میں میکائیل وحی لے کر کے نہیں آتے ہیں، آپ کے پاس میں جبرائیل وحی لے کر کے آتے ہیں، اس لیے ہم جبرائیل کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اگر وحی لے کر کے میکائیل آتے تو ہم جو ہے نا آپ کی بات کو مان لیتے، آپ کی تصدیق کر لیتے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اے نبی تم کہہ دو کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے تیرے دل پر پیغام باری اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کو سچا بتانے والا اور ایمان والوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو جبرائیل کا دشمن، وہ اللہ کا دشمن، وہ فرشتوں کا دشمن، وہ پیغمبروں کا دشمن، اور وہ جبرائیل کا بھی دشمن ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو اس کا دشمن جو ہے نا تمام فرشتے، اس کے دشمن جو ہے نا تمام پیغمبر، اس کے دشمن جو ہے نا جبرائیل بھی، میکائیل بھی،
بس بلا شبہ اللہ رب العزت جو ہے نا کافروں کے دشمن ہیں، عدو للکافرین۔ تو بہرحال ان آیات کریمہ سے جو ہے نا کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ یہودی اپنے دل کے اندر جو ہے نا پیغمبروں کے متعلق حسد اور بغض رکھتے تھے۔ اب چونکہ کوئی نبی آنے والا تو نہیں ہے، اب پیغمبروں کے وارثین اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور پیغمبروں کے وارثین کون ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا، علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جیسے پیغمبروں سے دشمنی رکھنا حرام ہے، اسی طریقے سے پیغمبروں کے جو وارثین علماء کرام اگر یہ حق بات بتلاتے ہیں، سچ بات بتاتے ہیں، تو ان سے دشمنی کرنا بالکل درست نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے، اور ان سے حسد کرنا بھی جو ہے نا بالکل درست نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو علماء کرام کی قدر نہیں کرتے۔ تو ایک بات اس بات کو یاد رکھیں کہ علماء کرام کی قدر نہ کرنا یہ پیغمبروں کی ناقدری کرنا ہے، کیونکہ تم نے جو ہے نا ان کو نہیں جھٹلایا، بلکہ تم نے اس وراثت کا انکار کیا جو پیغمبروں نے علماء کرام کو عطا فرمائی ہے۔ تو انبیاء سے حسد رکھنا درست نہیں، علماء کرام سے بھی حسد رکھنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا بالکل درست نہیں ہے۔ اگر علماء کرام شریعت کے دائرے میں رہ کر کے آپ کو کوئی دینی مسئلہ بتلاتے ہیں، دینی حکم بتلاتے ہیں، قرآن کے حکم کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، شریعت و سنت کے مطابق بتلاتے ہیں، تو اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے اور سننے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔